بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے اور جنت کی حوریں اس کی بیویاں ہوں۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں جنسی عمل ہوگا؟ کیا جنت میں لوگوں کو بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا جنت میں حوروں سے بچے پیدا ہوں گے؟ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جب جنتی لوگ حوروں سے ہم بستری کریں گے تو ان حوروں کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتی لوگوں کو کتنے سو آدمیوں کے برابر ہم بستری کرنے کی طاقت عطا کریں گے۔ ایک جنتی آدمی کتنے سو کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا، اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا۔ اگر جنت میں مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں تمام باتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ 3 چیزیں جنت کی کون سی ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ دوستو، جنتی حوروں کی یہ خصوصیات ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے گی اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جنت کی حوریں اس قدر خوبصورت ہیں، ان کی پنڈلی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے مصافحہ کرے گی اور اس کا استقبال کرے گی، پھر تم جس انگلی سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک ناخن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بڑھ جائے گی۔ جنتی شخص اپنی مسہری میں بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے۔ لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو اس آدمی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ایک حور ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا تھا۔ یہ اس حور کے ساتھ مسہری میں بیٹھا ہوگا۔ ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اسی طرح یہ آدمی ایک حور سے دوسری حور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے گی۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے گی جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ پھر فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ دوستو، جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگر نیک عورت اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ یہ عورت تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کا شوہر بھی انتہائی حسین ہوگا، لہٰذا یہ اس کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ جو عورت شادی سے پہلے فوت ہو جائے گی، اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کو پسند کرے گی اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے بہت سی عورتیں 3-4 نکاح کر لیتی ہیں، ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، جنت میں کون سا ان کا شوہر ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گی۔ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی، یا اللہ، یہ مرد میرے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ ام سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ یہ بتائیں، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہے جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔
اس پر یہودی کہنے لگا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش ہوگی۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گی، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اسے اولاد بھی دی جائے گی۔ یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ عورت کے ہاں بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، اس کا 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ ہی عمل پذیر ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو جنتی عورتیں دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائیں گی۔ ایک شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر سکے گا۔ جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ جنت میں جنسی خواہش کا سامان انتہائی عمدہ طریقے سے ہوگا۔ وہ جنسی خواہشات جو بدکاری اور زنا کے زمرے میں آتی ہے، ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ جنتی لوگوں کو جنت میں خوبصورت، پاکیزہ، حسین، دلکش اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی بیویاں ملیں گی۔ اہل جنت کے لوگوں کے جسم کے کسی حصے پر بال نہ ہوں گے، چہرے پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی۔ جنت کی ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، جبکہ گارا مشک کا ہوگا۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا۔ اس کی جوانی قائم رہے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ جنت کی حوریں محفل سجا کر گاتی ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی بھی فنا نہ ہوں گی۔ ہم خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی غمگین نہ ہوں گی۔ ہم راضی رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ نیند موت کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہیں آئے گی۔ جنت میں صرف عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہے گا فوراً اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ جنت میں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، حتیٰ کہ کان کی میل، بدن کی میل بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر خوشبو ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا۔ یہ جنتی تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 3 چیزیں اس زمین پر موجود ہیں، ایک اجوا کھجور کا درخت، دوسرا حجر اسود، تیسرے وہ 10 صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ ہم جنت کے لائق تو نہیں، مگر ہمیں تیری ذات پر بھروسہ ہے، تو ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یا اللہ، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کل قیامت کو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ، ہم سب کی دعا کو قبول فرما، آمین۔ دوستو، مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔